کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کی تمام بلدیات اور کارپوریشنز کے نومنتخب میئرز، ڈپٹی میئرز، صدور نشین اور نائب صدور نشین کے لیے مارچ کے مہینے میں ایک جامع تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو پہلے ہی ضروری ہدایت جاری کر دی، جس کا بنیادی مقصد منتخب نمائندوں کو ان کے آئینی فرائض، اختیارات اور عوامی فنڈز کے شفاف و مؤثر استعمال سے واقف کروانا۔ اس پروگرام کے ذریعے نمائندوں کو ریاست اور مرکز کی جانب سے جاری مختلف فلاحی اسکیموں کی باریکیوں اور بلدیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے طریقوں کے بارے میں مکمل بیداری فراہم کی جائے گی۔ اس اہم تربیت کا نصاب نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اربن مینجمنٹ کے ماہرین کی زیر نگرانی تیار کیا جا رہا تاکہ جدید شہری چیلنجز سے نمٹنے نمائندوں کو تیار کیا جا سکے۔ ریلوے حکام نے مسافروں کی سہولت اور وشاکھاپٹنم ریلوے اسٹیشن پر ہجوم کو کم کرنے کے مقصد سے سکندرآباد اور وشاکھاپٹنم کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس کے اوقات میں معمولی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسٹ کوسٹ ریلوے کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ٹرین نمبر 20707 سکندرآباد وشاکھاپٹنم وندے بھارت ایکسپریس کے وشاکھاپٹنم پہنچنے کے وقت میں ترمیم کی گئی۔ اب یہ ٹرین اپنے موجودہ وقت دوپہر 1:45 کے بجائے 5 منٹ کی تاخیر سے دوپہر 1:50 پر وشاکھاپٹنم اسٹیشن پہنچے گی۔ ریلوے حکام نے واضح کیا ہے کہ اوقات میں یہ تبدیلی 20 فروری سے نافذ العمل، اسی لیے مسافرین اپنے سفر کی منصوبہ بندی نئے وقت کے مطابق کریں۔ ریاستی ٹرانسپورٹ بی سی ویلفیئر منسٹر انچارج حیدرآباد پونم پربھاکر نے وضاحت کی ہے کہ حیدرآباد ضلع میں تمام اہل غریبوں کو اندرما گھر فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر نے سکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں ریاستی اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین، راجیہ سبھا کے رکن انل کمار یادو، ایم ایل سی اور ایم ایل اے کے ساتھ اندرما مکانات اور ڈبل بیڈ روم والے مکانات کے استفادہ کنندگان کے انتخاب کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے واضح کیا کہ حکومت غریبوں کے لیے مکانات کی منظوری میں شفافیت سے کام کرے گی اور حکومت کا مقصد ہر اس شخص کو اندرما مکانات کی تعمیر اور فراہم کرنا جو اہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ L1 کے تحت گھر کے پلاٹ والے 4800 مستحقین غریب افراد کے لیے ڈبل بیڈ روم والے مکانات کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری دی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں دن کے درجہ حرارت 29 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درج کیا جا رہا۔ اس ماہ کے دوسرے ہفتے سے یہ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی۔ صبح کے وقت تھوڑی سردی ہے، لیکن صبح 10 بجے کے بعد سورج کی آب و تاب دیکھی جا رہی۔ ہوا میں نمی 26 سے 34% کے درمیان ہونے کی وجہ سے خشک موسم ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں غیر متوقع بارش کی بھی توقع، بعد ازاں گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ اور اپریل میں معمول کے درجہ حرارت کے ساتھ وقفے سے بارش، جبکہ مئی اور جون میں شدید گرمی کے امکانات ہیں۔ جی ایچ ایم سی کمشنر رول، پاورز، ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جی ایچ ایم سی کے کمشنر کا کردار، اختیارات اور ذمہ داریاں۔ جی ایچ ایم سی کمشنر میونسپل کارپوریشن کا اعلیٰ انتظامی آفیسر ہوتا ہے جو شہر کی نظم و نسق، ترقیاتی کاموں اور عوامی خدمات کی نگرانی کرتا ہے۔ وہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے تعینات کیا جاتا ہے اور کارپوریشن کے تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے۔ کمشنر کا کردار، رول، شہر میں میونسپل خدمات کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنانا، کارپوریشن کی پالیسیوں اور حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرانا، ترقیاتی منصوبوں کی منصوبہ بندی اور نگرانی کرنا، میئر اور منتخب عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر انتظامی امور چلانا۔ پاورز یعنی کہ اختیارات،
انتظامی اختیار، تمام میونسپل افسران اور ملازمین کی نگرانی اور تبادلہ تعیناتی کی سفارش، مالی اختیار، بجٹ کی تیاری، فنڈز کی منظوری اور اخراجات کی نگرانی، قانونی اختیار، میونسپل ایکٹ کے تحت نوٹس جاری کرنا، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنا، جرمانے عائد کرنا، ہنگامی اختیارات، قدرتی آفات، بارشوں، وبائی امراض یا دیگر ہنگامی حالات میں فوری اقدامات کرنا، بلڈنگ پرمٹ اور ٹاؤن پلاننگ، عمارتوں کے نقشوں کی منظوری اور ٹاؤن پلاننگ قوانین پر عمل درآمد، ذمہ داریاں، ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز، صفائی اور سینیٹیشن، شہر میں صفائی، کچرا اٹھانے اور نکاسی آب کا انتظام کرنا، روڈز اور انفراسٹرکچر، سڑکوں، اسٹریٹ لائٹس، ڈرینیج اور دیگر بنیادی سہولیات کی دیکھ بھال کرنا، پبلک ہیلتھ، مچھر مار اسپرے، صحت عامہ کے اقدامات اور وباؤں کی روک تھام کرنا، ریونیو وصولی، پراپرٹی ٹیکس، لائسنس فیس اور دیگر محصولات کی وصولی، شکایت کا ازالہ، عوامی شکایات سننا اور ان کا بروقت حل نکالنا، ترقیاتی اسکیمیں، سرکاری اسکیموں اور شہری ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد۔ جی ایچ ایم سی کمشنر شہر حیدرآباد کے انتظامیہ کا مرکزی ستون ہوتا ہے۔ اس کے پاس انتظامی، مالی اور قانونی اختیارات ہوتے ہیں اور وہ شہری سہولیات کی فراہمی، ترقیاتی کاموں اور عوامی مفاد کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع پلناڈو میں صبح زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس سے مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ لوگ گہری نیند میں تھے کہ اچانک زلزلے سے گھروں میں موجود اشیاء ہلنے لگی، جس سے عوام خوفزدہ ہو کر کھلے میدانوں کی طرف بھاگ کر کھڑے ہوئی۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کی رپورٹ کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.5 ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے نشاندہی کی ہے کہ زلزلے کا مرکز ضلع پلناڈو کے علاقے ونوکونڈا سے تقریباً 20 کلومیٹر دور زمین میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ان جھٹکوں کے اثرات ونوکونڈا کے ساتھ ساتھ ضلع پرکاشم کے علاقے درشی اور اس کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھی واضح طور پر محسوس کیے گئے۔ راحت کی بات یہ ہے کہ حکام نے ابھی تک زلزلے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی تصدیق نہیں کی، تاہم ماہرین ریاضیات کی وارننگ نے تشویش بڑھا دی ہے۔ فرقہ پرست تنظیم سناتن سنستھا نے بھارت منڈپم میں سناتن راشٹر شنکت ناد مہوتسو کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، شری پد نائک، سنجے سیٹھ اور دہلی حکومت کے وزیر ثقافت کپل شامل ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی جبر یا اجتماعی مذہب تبدیلی، انہیں ملک سے بھگا دینے، آئین کو بدل دینے کی بات ہوئی۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مودی حکومت کی وزارت ثقافت 63 لاکھ روپے ایسی فرقہ پرست تنظیم کو دیتا ہے۔ یہ بیان کانگریس ترجمان اور سینئر لیڈر راگنی نائک نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سناتن سنستھا گوا کی وہی تنظیم ہے جس پر کرناٹک پولیس گوری لنکیش اور ایم کلبرگی کے قتل معاملے میں جانچ کر رہی ہے۔ سناتن سنستھا کے ذریعے منعقد کی گئی تقریب میں مسلمانوں کے خلاف ہوئی زہر افشانی کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے مودی حکومت کے سامنے کچھ تلخ سوالات رکھے۔ پریس کانفرنس میں راگنی نائک نے پوچھا، ایک ایسی تقریب میں جہاں فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز نعرے لگے ہوں، وہاں بی جے پی حکومت نے 63 لاکھ روپے کیوں خرچ کیے؟ کیا نریندر مودی سماج میں فرقہ وارانہ پولرائزیشن چاہتے ہیں؟ کیا بی جے پی ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب کو سرکاری پیسے سے تار تار کرنا چاہتی ہے؟ کیا نریندر مودی اقلیتوں کے خلاف کام کر رہی تنظیموں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نریندر مودی ملک میں تنوع میں اتحاد کو پوری طرح سے تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں حالیہ عام انتخابات کے نتائج نے ملک کی سیاست میں بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا کر ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ تقریباً 35 سال بعد بنگلہ دیش کو ایک مرد وزیر اعظم ملا ہے۔ حالانکہ اس تاریخی تبدیلی کے ساتھ ایک تشویشناک تصویر بھی سامنے آئی ہے۔ نئی حکومت میں مجموعی طور پر 49 اراکین پر مشتمل کابینہ میں صرف 3 خواتین شامل ہیں، یعنی خواتین کی نمائندگی کم ہو کر صرف 6% رہ گئی ہے۔ خواتین کے حقوق کی تنظیموں اور سیاسی ماہرین نے اس کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کابینہ کی سطح پر خواتین کی کم شرکت سیاسی بااختیاری کی دہائیوں کی کامیابیوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ جمعرات کو ہونے والے عام انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP نے 299 میں سے 209 نشستیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی تھی۔ حکومت بنانے کے لیے 150 نشستوں کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ اتحادی جماعتوں نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔
कांग्रेस हेडक्वार्टर में कर्नल रोहित चौधरी और कर्नल एसपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी हुकूमत के नए फैसले पर सवाल उठाया। दरअसल मोदी हुकूमत फौजियों की माजूरी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे में लाने जा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल चौधरी ने कहा कि मुल्क के साबिक फौजियों का एक वफ्द राहुल गांधी से मिला था और अपनी बातें उनके सामने रखी थी। जनरल सुतबीर सिंह जी ने भी कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन, माजूरी पेंशन को खत्म करना, नेशनल सिक्योरिटी का मसला, हमारे जवान तमाम तर फिक्रों को दरकिनार कर मुल्क की हिफाजत करते हैं, इसलिए हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। हुकूमत के इस फैसले से जवानों का हौसला टूट जाएगा। खुद को कौम परस्त बताने वाली मोदी हुकूमत आज फौजियों की माजूरी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे में लाने का काम कर रही। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि जनरल से मानिक शाह हमारे फील्ड मार्शल रहे। बर्मा मुहिम के दौरान उन्हें पेट में 9 गोलियां लगी थी, मगर उन्होंने पूरे जज्बे के साथ खिदमत अंजाम दी और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने में अपना अहम ताउन दिया। मुल्क की 10 रियासतों में राज्यसभा की 37 सीटें खाली हो रही। इसमें एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार, उपेंद्र कुशवाहा और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जैसे कई बड़े लीडरान की सीटें भी खाली हो रही। सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से खाली हो रही। इलेक्शन कमीशन ने खाली हो रही राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 2 साला इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र और ओडिशा के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में अप्रैल में मुख्तलिफ तारीखों में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटें खाली हो रही। इसके बाद तमिलनाडु से 6 और मगरबी बंगाल से भी 5 सीटें खाली होने वाली हैं। इसके अलावा बिहार से 5 सीट, ओडिशा से 4 सीट, आसाम से 3 सीट, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना से 2-2 सीट और हिमाचल प्रदेश से 1 सीट खाली हो रही। बिहार से पार्लियामेंट के ऐवान बाल राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह की सीट खाली हो रही, जबकि महाराष्ट्र से शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे बड़े लीडरान की मुद्दतकार भी खत्म हो रही। महाराष्ट्र से शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा भगवत किशन राव, कराड, डॉक्टर फौजिया खान, धीरशील मोहन पाटिल, रजनी पाटिल और रामदास उठावले की सीटें खाली हो रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।